أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی دنیا میں آتا ہے تو اسے عارضی زندگی میں عمل دیتا ہے۔ یہ عارضی زندگی نام ہی عمل کرنے کا ہے۔ جب کسی کا عمل ختم ہو جاتا ہے تو عارضی زندگی پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عارضی زندگی میں عمل ہے، حرکت برکت ہے۔ یہ عمل کسی کا اچھا ہے اور یہی عمل کسی کا گندا ہے، برا ہے۔ اچھے عمل کی بات لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ بھی ہمارا عمل اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ فَاتَّبِعُونِی اس کی حقیقت ہے، جب تک کسی کو فَاتَّبِعُونِی نبی رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلیم، جو کہ حکم وحی کی تعلیم ہے، وہ نہیں مل جاتی، اس کا عمل وہ عمل نہیں ہو سکتا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کا عمل دیکھنا چاہتا ہے۔ اور جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے وہی دکھاتا ہے۔ آئے 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 ایسا انسان اللہ کا بندہ، یہ بہترین عمل کرنے والا، اسے ہم کہتے ہیں افضل العمل۔ ایک صحابی تھے، بہت اچھا قرآن مجید پڑھتے تھے، آواز ان کی باہر جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور جب ملاقات ہوئی تو بتایا میں نے آپ کا قرآن مجید سنا تھا، بڑا مزہ آیا، مفہوم بتا رہا اور ہم نے سنا۔ صحابی کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتہ ہو جاتا نا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور بھی اچھا بنا کے پڑھتا۔ یعنی اللہ کی رضا، اللہ کے نبی کی رضا ہوئے جب پتہ ہو جائے تو بندہ اور زیادہ محبتوں میں کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ رضا محبوب کی پانے والے در حقیقت اللہ پاک کی محبت پا چکے ہیں، نبی رسول کی محبت پا چکے ہیں۔ اور یہ عمل سب سے افضل جو عمل ہے، جسے افضل ترین عمل ہم کہتے ہیں، یہ عمل جاننا ضروری ہے۔ ایک عمل ہے جو دنیا کی بھلائی کا عمل ہے، ایک عمل ہے جو آخرت کی بھلائی کا عمل ہے، ایک عمل ہے جو اللہ کی رضا کے حصول کا عمل ہے، اللہ کو راضی کرنے کا عمل ہے۔ یہ افضل ترین عمل ہے، سب سے بہترین عمل یہ ہے۔ اور یہ اللہ پاک نے جن کو دیا ہے نا، وہ اہل اللہ ہے، اولیاء کاملین ہے، اللہ کے یہ محبوب بندے ہیں۔ جب بندہ گھر سے چلتا ہے تو منزل ہوتی ہے، اور جب منزل میں اترتا ہے تو محبوب ہوتا ہے۔ نکاح کتاب ہے، قربت میاں اور بیوی کی ہے۔ جب تک نکاح کتاب ہو اور قربت نہ ہو جائے اولاد نہیں ہوتی، اور کسی کی اولاد نہ ہو اس کی آگے آل نہیں ہوتی۔ یہ آل اولاد جب کسی کو اللہ عطا کرتا ہے تو یہ عمل حکم میں نکاح کا نہیں ہوتا، نکاح کے بعد یہ قربت کا عمل ہوتا ہے، قربت ملی ہوتی ہے۔ اور یہ کاملین وہ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ عمل بخشا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ اور اللہ یہی عمل دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے راضی کرے، میں اپنے بندے کو دیکھوں اور میرا بندہ مجھے دیکھے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، مخلوق کیسے اللہ کو دیکھے؟ جو اللہ پاک ہے وہ مخلوق نہیں ہے، مخلوق اگر نہیں ہے تو اس کی آنکھ وہ آنکھ نہیں ہے جو اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو، کان وہ کان نہیں ہے جو اللہ کو سننے کے قابل ہو، قدم وہ قدم نہیں جو اللہ پروردگار کے قرب میں داخل ہونے والے ہوں۔ یہ تو اللہ کا بندہ ہی ہے جو اللہ پروردگار کو دیکھتا ہے اور اللہ اسے دیکھتا ہے۔
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو یہ عمل بخشتا ہے جس میں اللہ اسے دیکھتا ہے اور یہ اپنے اللہ کو دیکھتا ہے، یہ مومن کامل ہوتا ہے۔ جب آپ نے اور ہم نے دیکھا ہوگا، جب نئی نویلی دلہن گھر میں آتی ہے تو عورتیں مائیاں اسے دیکھنے آتی ہے، وہ نہیں کسی کی طرف دھیان کرتی، سر جھکائے بیٹھی ہوتی ہے۔ آج بہت زیادہ بے حیا والی ہو گئی ہے۔ گھر میں بھی تو رہتی تھی نا، ماں باپ میں بھی تو رہتی تھی نا، اپنی سہیلیوں میں تب بھی رہتی تھی نا، لیکن اب ایک نئی چیز پیدا ہو گئی ہے۔ اب وہ کسی کی بیٹی اب کسی کی بیوی بھی ہو گئی ہے۔ اب وہ کسی کی بیٹی جب کسی کی بیوی ہو گئی ہے تو اب جب وہ بیوی ہو گئی تو کسی کی ماں بھی ہو جائے گی، کسی کی خالہ بھی ہو جائے گی، کسی کی پھوپھی بھی ہو جائے گی، کسی کی یہ اور وہ بھی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ سر جھکائے اس لیے بیٹھی ہے کہ وہ نہیں کسی کو دیکھتی، اسے اس کا بس شوہر ہی دیکھتا ہے اور وہ اپنے شوہر کو دیکھتی ہے اور کوئی نہیں دیکھتا۔ دیکھا ہے کسی کی دلہن کو، کسی کی بیوی کو اور کوئی دیکھتا ہو؟ یہ نظر کون سی ہے جس میں دیکھنا ہے؟ یہ محبت کی نظر ہے نا۔ انہیں میاں اور بیوی کی محبت کی نظر ملی ہے، اللہ کے بندے کو اللہ نبی رسول کی محبت کی نظر ملی ہے، اور اللہ کو اپنے کاملین بندوں کو دیکھنے والی علم کی عطا میں نظر ملی ہے۔ اللہ کی نظر اللہ والی ہے، میری اور آپ کی نظر میری اور آپ کی نظر ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندے کو دیکھتا ہے اور مومن بندہ اپنے اللہ کو دیکھتا ہے، غیر کو نہیں دیکھتا۔ غیر ہی تو چھوڑنا ہے، اور غیر علم کے بغیر چھوڑا نہیں جا سکتا۔ علم الہی ہونا چاہیے۔ علم الہی کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے نبی تعلیمیں دینے آئے تھے۔ علم میں آپ سب کچھ جانتے تھے، عمل کسی کے بیان کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ پاک نے منع فرمایا ہوا ہے۔ جب محبت کرنے والوں نے محبت کی باتیں کی تو کہا اللہ کا نبی ہم میں موجود ہے جو غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ غیب کی باتیں نہیں بتاتے تھے آپ، اللہ کی باتیں بتاتے تھے، وحی کی تعلیم علم الہی کی عطا کرتے تھے۔ آپ کو معلم کہا گیا ہے، آپ معلم تھے، تعلیم دینے والا۔ تعلیم کس کی دیتے تھے؟ اللہ کی تعلیم دیتے تھے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، اللہ ایک کی عبادت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اس کے علاوہ آپ کب بولے؟ آپ جب بھی بولے ہیں تعلیم دی ہے۔ اسی لیے فرمایا فاتبعونی، فرما دیجئے انہیں کہ آپ کی اتباع، آپ کی تعلیم حاصل کریں۔ یہ اتباع تعلیم ہے۔ جب حکم وحی کی تعلیم دی جاتی ہے اسے سنت کہا جاتا ہے۔ یہ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی در حقیقت اللہ کی اتباع ہے۔ کسی کے عمل کے بارے میں جانے اور بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی رسول کسی کے عمل کی بات نہیں کرتا، تعلیم کی بات کرتا ہے۔ جب تعلیم کسی کی ہو جاتی یصلی اعمالکم، اس کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کل کا وہ قاتل ہوتا ہے، آج ہی وہ قتل سے توبہ کر لیتا ہے، کہ جسے کل قتل کرنا ہوتا ہے اس سے آج توبہ کر لیتا ہے۔ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ جی یہ قاتل ہے، کل کو فلانے کو قتل کر دے گا۔ دنیا میں زمین میں فساد برپا کرنا ہے یا اصلاح پیدا کرنی ہے؟ اصلاح کرنی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ کل کی باتیں بتانے والے کل کسی کا عمل ہوگا، آپ نے کہا یہ نہ بات کرو، میں تو معلم ہوں، میں تو تعلیم علم الہی کی عطا کرنے آیا ہوں، میں تو اللہ کا علم دینے آیا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں ایک ہوں۔ علم کے اندر جب بندے کو پتہ چلتا ہے جو اللہ کا علم ہوتا ہے، بندہ بھی کہتا ہے اللہ ایک ہے، خود ہو اللہ احد۔ فرما دیجئے ان کو اللہ ایک ہے، بتا دیجئے، ان کی تعلیم کر دیجئے اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ جو اللہ کا علم ہے وہی تو اللہ کا علم ہمیں دینے آئے ہیں آپ۔ اچھا، بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ بہترین عمل جو ہے وہ ہے جسے اللہ دیکھتا ہے۔ کیا اللہ کسی کے عمل کو دیکھتا ہے یا عمل کرنے والے کو بھی دیکھتا ہے؟ پہلے عمل کرنے والے کو دیکھتا ہے، بعد میں اس کا عمل پسند کرتا ہے۔ اور اگر عمل کرنے والا اللہ والا نہیں، اہل اللہ میں سے نہیں،
ولی کاملین میں سے نہیں، تو قسم خدا کی سچی بات بتانے لگا، سچی بات بتانے لگا۔ اس کا استاد دیکھتا ہے، استاد دیکھ کر اس کی تعلیم کرتا ہے، استاد دیکھتا ہے، کیوں؟ تعلیم تو معلم نے کرنی ہے، اور جب معلم اسے دیکھ لیتا ہے اچھی طرح اسے کامیابی دے دیتا ہے، علم الہی کی عطا میں وہ اپنے اللہ کی رضا میں آ جاتا ہے، تب اللہ اسے دیکھتا ہے۔ اسی لیے یہ سنا ہوگا آپ نے کہ اللہ کے بندے ہمیشہ اپنے نبی رسول علیہ السلام کی خدمت میں اپنے مرید کو پیش کرتے تھے۔ حضور ایسے ہی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کا نبی جو ہے، اللہ اکبر، اپنے اللہ کے حضور اللہ کے بندے کو پیش کرتے ہیں۔ آپ نے، ہم نے نہیں دنیا میں دیکھا کہ اللہ پروردگار جب کسی کو اولاد دیتا ہے تو ماں باپ کو دیتا ہے نا، ماں باپ کے پاس آتی ہے نا، وہ آگے پھر آگے سے آگے نکاح میں دے دیتا ہے، آگے سے آگے نکاح میں دے دیتا ہے۔ آئی کس کو ہے؟ ماں باپ کو آئی۔ یہ سارا کچھ جو رفعنا اللہ کا ذکر، انا اعطینا کل کوثر، یہ سب کچھ کس کے لیے ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، ان کے لیے ہوا ہے۔ پھر جب کوئی ان کے پاس پہنچتا ہے، یہ ہے اللہ کے پاس پہنچا، جو راستے میں رہ گیا، گمراہ ہو گیا، مارا گیا، شیطان ہو گیا، جو اللہ کے نبی کے پاس نہیں پہنچ سکا، وہ اللہ کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ فتح کا ذکر کرنے لگا۔ آپ بھی بیٹھ کے سنیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کو، آپ بھی بیٹھ کے، کچھ نہیں ہمیں چاہیے، کچھ نہیں ہمیں چاہیے۔ اچھا جی، آپ بتائیں نا، لاؤڈ اسپیکر لگانے کا وہاں جی، آپ بھی بیٹھ جائیں لاؤڈ اسپیکر لگا کے ہیں، ہم میں سے کوئی محبوب کے فیض سے ادھر ادھر نہ جائے، اللہ ہمارا محبوب راضی ہو جائے۔ آواز اللہ پاک ہی پہنچاتا ہے، اب اللہ پروردگار آواز پہنچا دے ہمارے دنوں تک، ہمارے لیے کافی شافی ہے۔ اپنے پار ٹانگا، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت رحمتیں فرمائے۔ آگے سے آگے تقسیم ہے، لیکن اصل تقسیم جس کو ہوئی ہے موتی سے، اللہ پروردگار سے، وہ امام الانبیاء، اول آخر کا آخر ہے، وہ ظاہر، وہ الباطن، لا الہ الا اللہ، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دنیا میں کوئی آتا ہے تو اگر عمل کرتا ہے تو کہیں دنیا کی بھلائی کا عمل ہوتا ہے، یہ اونچا عمل نہیں ہے، یہ اس وقت تک عمل ہے جب تک عارضی زندگی ہے۔ اس کے بعد یہ عمل کرنے والا جب مٹی میں جا ملتا ہے، اپنے عملوں کے حساب کتاب کی سزا قبر میں پڑتا ہے، تو پھر اس کا عمل نہیں رہ جاتا، عمل دنیا سے اس کا فارغ ہو گیا ہے، عمل اس کا دنیا سے فارغ ہو گیا ہے۔ اب جس نے عمل کیا تھا وہ رہ جاتا، لا یموتون فیہا ولا یحیا، عذاب ہے یا جزا ہے۔ پہلی منزل قبر ہے، جس کی یہ آسان ہو جاتی ہے، آنے والی منزلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں، اور یہ اس کی منزل آسان ہوئی ہے جسے سنت ملی ہے۔ سنت کیا ہے؟ حکم، وحی کی تعلیم جسے ملی ہے، اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملی ہے، اسوہ حسنہ و عمل بنا ہے، اور حکم اس کا عبادت بنا ہے۔ حکم کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ حکم وحی کی تعلیم میں ادائیگی، یہ عمل کرنے والا رہ جاتا ہے۔ جب دنیا میں کوئی آتا ہے تو دنیا کی بھلائی کا جب عمل کرتا ہے تو یہ اس کا حال ہوتا ہے۔ اگر کوئی دنیا میں آتا ہے، دنیا کی بھلائی کا عمل بھی کرتا ہے، دنیا میں بادشاہ بن کے رہتا ہے، اور وہ ہے جب وہ نبی رسول کی اتباع میں داخل ہوتا ہے تو آخرت کا عمل کرتا ہے۔ یہ آخرت کا عمل کرنے والا ہے جو کامیاب ہوتا ہے۔ یہ پہلی منزل ہے جسے قبر کہا گیا، جس کی دنیا بھلے والی ہو اور آخرت بھلے والی نہ ہو، پہلی منزل تو اس کی فارغ ہو گئی۔ منزل تک پہنچنا، منزل میں اترنا، یہ تو گھر سے چلا ہے نا،
منزل میں اترا تو نہیں ہے نا. ہماری منزل کیا؟ اللہ. ایسی ہے نا، مومن کی منزل اللہ ہے، اور اللہ تک وہ پہنچا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم حقیقی ہیں. جسے اللہ پروردگار دیکھتا ہے نا، یہ وہ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کے حضور پیش کیا ہے. ورنہ اپنے اپنے وقت کا جس طرح ماں باپ ہوتا ہے اسے اللہ اولاد دیتا ہے، اسی طرح اپنے وقت کا جو استاد ہوتا ہے وہ اپنے شاگرد کو دیکھتا ہے. بس جیسا وہ دیکھنے والا ہوگا ویسا اس کا شاگرد ہو جائے گا. کیوں؟ جس درخت کا کوئی پھل کھاتا ہے نا، اسی پھل کی تاثیر اس میں آ جاتی ہے. کوئی حکم میں ہے، کوئی تعلیم میں ہے، کوئی علم الہی میں ہے، اور کوئی محبت میں ہے. یہ محبت والا وہ ہے کہ جب حتیٰ یاتی الیقین، حتیٰ یاتی الیقین، جب اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے. ایک تو یقین موت کو کہا گیا ہے نا، ایک یقین 2 اور 2 4 رکھنے والے کو کہا گیا، علم الہی جو رکھتا ہے. جب کسی کو علم الہی عطا ہو جاتا ہے، اب یہ وہ ہے جو اللہ کو دیکھنے کے قابل ہے. ورنہ کوئی اللہ کو دیکھنے کے قابل نہیں. یہ اللہ کا علم اللہ کی آنکھ ہے، جس کو یہ عطا کر دیا جاتا ہے اللہ کی آنکھ سے وہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے. کہ فرمایا اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے، اس کا سننا میرا سننا ہے، اس کا بولنا میرا بولنا ہے. یہ ہے وہ عطا جب کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاتبعونی سے یحببکم اللہ اپنی محبت میں داخل فرما دیتا ہے. اب حتیٰ یاتی الیقین، جیسے ہی موت آتی ہے اس کا علم جو ہے، اللہ کا علم جو ہے، اللہ کا علم اسے عطا ہو. کیوں؟ 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ، کوئی عمل کرتا ہے تو یہ دنیا کی بھلائی کا عمل ہوتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے تو یہ آخرت کی بھلائی کا عمل ہوتا ہے. یہ 2 عمل ہیں. اور کوئی علم الہی کے حصول میں ہوتا ہے، اسے علم ہو رہا ہے، جیسے اس کا پیریڈ ختم ہوتا ہے، سال پورا ہو جاتا ہے، اس کا امتحان قبر میں لیا جاتا ہے، پہلی منزل آ جاتی ہے، تو یہ پاس ہوتا ہے تو ایسے اللہ پروردگار سلا دیتا ہے. اور پھر جب اللہ دوبارہ اٹھاتا ہے تو بس ایسے ہی ہوتا ہے جیسے سارے سو جائیں، میاں بیوی اٹھ پڑتے ہیں. کیوں بھائی؟ سارے سو جائیں، غیر کوئی نہ رہ جائے. پھر یار جب تک غیر کوئی رہ جاتا ہے یار کدھر ہوتا ہے؟ پھر جیسے ہی دنیا کی نظروں میں تو وہ دنیا سے چلا گیا ہے. حقیقت میں اللہ کہتا ہے میری راہ میں مرنے والے کو مردہ نہ کوئی، یہ زندہ ہے. اب یہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ پروردگار اسے کرتا ہے. فرمایا میری راہ میں مرنے والے کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. اب جو بھی وہ کرتا ہے یہ میں کرتا ہوں کہ میں اسے کھلاتا اور میں اسے پلاتا ہوں. اب وہ کھاتا ہے، کھلاتا کون ہے؟ اللہ. وہ پیتا ہے، پلاتا کون ہے؟ اللہ. وہ کچھ کرتا ہے، یہ کراتا کون ہے؟ اللہ. اور یہ کرانے والا جو اللہ ہے یہ اللہ کا علم ہے. حتیٰ یاد یہ یقین، جیسے ہی وہ دنیا میں زندہ تھا تو علم تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور جیسے ہی تعلیم ہو رہی تھی تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے. اور جیسے ہی دنیا سے وہ اللہ کی طرف جاتا ہے ادھر اللہ کا علم ہی کام آتا ہے اور کوئی چیز کام نہیں آتی. ادھر علم تعلیم میں ہو رہا تھا، جب حتیٰ یاد یہ یقین آیا تو ہو گیا. ایک چیز ہو گئی ہے تو اسی کا پتہ اللہ بتا رہا ہے نا. یہ زندہ ہے، اب جو یہ کرتا ہے، یہ کھاتا ہے تو میں کھلاتا ہوں، یہ پیتا ہے تو میں پلاتا ہوں. ایسے ہی ہے نا. اب کس نے کھلایا؟ پلایا اللہ نے کھلایا. ایک عمل ہے جس سے دنیا کا بھلا ہے، ایک عمل ہے جس سے آخرت کا بھلا ہے، ایک عمل ہے اللہ اکبر کبیرہ جو افضل ترین عمل ہے. یہ وہ عمل ہے جس میں یہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے اور اس کا محبوب اس کو دیکھتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ رضا والا عمل ہے. اچھا جی، دنیا کے بھلے والا عمل سن لو. قسم خدا کی سچی بات عرض کر رہا ہوں، جب یہ باتیں دل میں رہیں گی نا تو آپ کو پتہ ہوگا میں یہ عمل کون سا کر رہا ہوں. بس اتنی سی بات ہے، یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ آپ کو اور مجھے پتہ ہو جائے. اللہ بس پتہ ہی لگانا چاہتا ہے، عمل نہیں اللہ کرتا. عمل ہم نے کرنا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ عمل کرتے ہیں جس کا اللہ نے پتہ لگایا ہوتا ہے، جس کی اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہوتی ہے، جس کی بزرگوں نے تعلیم دی ہوتی ہے، تعلیم وہ پتہ لگا دیتے ہیں. اب 2 اور 2 4 کا پتہ ہو گیا، اب مرضی ہے پاس ہو کے آ جا بغیر مشقت تکلیف کے. 4 لکھ کے مرضی ہے پھر ہو کے آ جا. یہ تو مرضی ہے نا. راستہ سیدھا اختیار کیا ہے تو پاس ہو کے آ جاتا ہے،
اور گندا راستہ گندوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے تو فیل ہو کے آ جاتا ہے. پتہ ہی ہے نا، بتانا تعلیم ہی ہے نا. اگر کوئی دنیا کے بھلے کا عمل کرتا ہے تو یہ بھلے کا عمل اللہ کے حکم میں ہے. حکم میں حلال پر عمل کیا جاتا ہے، یہ بھلے کا عمل، یہ فطری عمل ہے. یہ حکم میں عمل کرنے والا اپنی دنیا کا بھلا کرتا ہے، اللہ سے کوئی نہیں بھلا لیتا. یہ اللہ نے پہلے بھلا دے دیا، مزہ تو یہ اللہ سے بھلا لے نا، جو اللہ نے نہیں دیا وہ دے دے نا. یہ تو ہر ایک کو دیا ہو. حکم میں بھلا فطرت ہے، یہ اللہ نے ہر ایک کو دیا ہوا. مزہ تو یہ ہے جو اللہ نے ہر ایک کو نہیں دیا، اہل اللہ کو دیا ہے، نبی رسولوں کو دیا ہے، اپنے متقین بندوں کو دیا ہے، اپنے چاہنے والوں کو دیا. اللہ اکبر. جسے اللہ محبت کرتا ہے وہ بھلا لے نا. دوسرا بھلا آخرت کا بھلا ہے، وہ تعلیم کا بھلا، تعلیمی بھلا. تعلیم کون سی؟ فتح بھی ہونی. حکم میں بھلا دنیا کا ہے، آخرت میں بھلا جو ہے وہ تعلیم کا بھلا ہے. نبی رسول علیہ السلام نے جو حکم وحی کی تعلیم دی ہے وہ جو لینے والا ہے وہ آخرت کا بھلا ہے. عبادت حکم کی تعلیم میں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے. یہ سارا کیا ہے؟ یہ حکمی تعلیم میں اللہ کی عبادت ہے. اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے. یہ عبادت میرے اور آپ سے ہوتی ہے، فرشتوں سے ہوتی ہے، جنوں سے ہوتی ہے. عبادت کس میں ہوتی ہے؟ تعلیم میں ہوتی ہے. وہ بھلا تو اس نے عبادت کا لیا نا، جس نے تعلیم میں عبادت کی ہے. یہ آخرت کا بھلا ہے، یہ ابدی بھلا نہیں ہے، یہ جنت کا بھلا ہے. اللہ جس کی جنت ہے، نبی رسول جس کی جنت ہے، ماں باپ جس کے قدموں میں جنت ہے، ان کا بھلا کوئی اور ہے. یہ ان کے قدموں سے ہمارا بھلا ہے، ان کا بھلا کوئی اور. ان کا بھلا جو ہوا ہے ماں باپ کی وجہ سے ماں باپ ہوئے ہیں، یہ ان کی نیکی ہے، اسے وہ یاد کرتے ہیں. اللہ کا بندہ جو ہوا ہے اللہ کے بندے کی وجہ سے ہوا، وہ اللہ کے بندے کو یاد کرتا ہے، اللہ کا بندہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے. یہ بھلا اور بھلا، یہ اس کی رضا کا بھلا ہے. فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. انعمتا کا ذکر اہدنا الصراط المستقیم میں ہے کہ کیا کرو؟ جن پر میں نے احسان کیا ہے، جن پر میں نے احسان کیا ہے، نیکی میں نے کی ہے، ان کا ذکر کرو. ماں باپ کا ذکر کرو، اللہ کے بندوں کا ذکر کرو، نبی رسول علیہ السلام کا ذکر کرو. اللہ نیکی کرنے والا ہے ہم پر، اللہ کا ذکر کرو. انہوں نے چھوڑ کے اگر اپنا کوئی ذکر کرنا شروع کر دے، کیا یہ نعت بن سکتی ہے؟ یہ تو منقبت ہے نا کہ مجھے یہ ہوتا ہے، مجھے یہ ہوتا ہے، مجھے یہ ہوتا ہے، مجھے یہ ہوتا ہے. یہ تو اپنی ولایت کی باتیں ہیں نا، ولایت کی باتیں ولی کی ہوتی ہیں. یہ منقبت ہو گئی. میرا یہ حال ہے، میرا یہ حال ہے، یہ تو اپنا حال ہم بتا رہے ہیں. نعت تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، ورفعنا اللہ کا ذکر، ان کا ذکر کیا جائے. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ شفیق ہے، وہ رحمت اللہ عالمین ہے. اللہ کی صفات کا اظہار نبی رسول علیہ السلام سے تبیین الحقیقت سے ہوتا ہے. یہ تو نعت ہوئی نا. فتح بھی ہونی کی بات عرض کرنے لگا ہوں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ، میری نعمت یاد کرو. ماں باپ کوئی اور دے سکتا ہے؟ اللہ کا بندہ کوئی اور دے سکتا ہے؟ نبی رسول علیہ السلام کوئی اور دے سکتا ہے؟ ہمارا حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور دے سکتا ہے؟ ان کا ذکر جب ہم کرتے ہیں یہ حکم آیا کہ کیا یاد کرو؟ میری نعمتیں جس کو میں نے دی ہیں، میری نعمتیں میں نے جس پر کی ہیں اسے، اس کا ذکر کرو. جب ماں باپ کا کوئی ذکر کر، اللہ مجھے اتنے پیارے تنے ماں باپ دیے، اپنے پیارے بندے دیے، اللہ اس ذکر کو سننا چاہتے ہیں. ہم پتہ ہے ذکر کیا کرتے ہیں؟ میں جی تہجد پڑھتا ہوں، یہ میرا ذکر ہے. ذکر ہوا نا، عبادت ذکر ہی ہے نا. میں جی بیٹھ کر مراقبہ کرتا ہوں، میں بیٹھ کر یہ کرتا ہوں، میں جناب یہ کرتا ہوں، میں اتنے حج کر کے آ گیا ہوں، میں اتنی یہ کر کے آ گیا ہوں. یار میچ نکل جائے گی تو کام بن جائے گا، قسم خدا کی سچی بات. یہ میرے اللہ نے سارا کچھ کیا.
قسم خدا کی یہ میرے نبی رسول کی عطا، سارا کچھ انہوں نے کیا ہے. یہ ہمارے سائیں نہیں پڑے جو ہیں انہوں نے سارا کچھ کیا. میں آج نے کدھر کیا؟ میں نے اگر کیا ہوتا کہتا میں نے کیا. مجھے تو ہوا ہے نا. کڑی منڈا ہوتا ہی ہے نا، اللہ کا بندہ ہوتا ہی ہے نا. آج دنیا میں جو اللہ کا بندہ ہونے کی کوشش کر رہا ہے، جب دنیا سے جائے گا اللہ اپنے بندوں میں اسے داخل کر دے گا. اب ہم کہیں وہ اللہ کا بندہ. ہم دنیا میں جو ہم تو نہیں کہتے اللہ کے بندے ہیں. حکم میں اللہ کے بندے ہیں، تعلیم میں اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے علم میں وہی جانتا، ہمیں نہیں پتا. جب وہ کر دے گا تو ہمیں بھی پتا ہو جائے. ابھی تو علم ہو رہا ہے نا، تعلیم میں علم ہو رہا ہے. حتیٰ یاد ہی یقین، جس دن علم ہو جائے گا ہم بتا دیں گے. بھائی ابھی نہیں ہم کچھ کہہ سکتے. کیوں بھائی؟ دنیا میں یقین حاصل ہو رہا ہے، دنیا میں تعلیم ہو رہی ہے، اور جب ہو جائے گا تو ہم بتا دیں گے. جب اللہ وَلْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ اپنے بندوں میں داخل، ہم کہیں اللہ تیرا شکر ہے ہم اس لائق نہیں تھے، یہ تو نے مہربانی کر دی ہے. حتیٰ یاد ہی لیکن جیسے موت آئے گی اور اللہ کا اسے مردہ نہ کوئی، یہ زندہ ہے، اسے میں کھلاتا میں پلاتا ہوں، یہ تو کھاتا پیتا ہے، کھلا تو میں رہا ہوں. ہم کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنا علم عطا کر دیا. ورنہ کوئی ہے جو اللہ کو دیکھنے کے قابل؟ یہ عمل جو ہے نا، پہلا عمل دنیا کی بھلائی کا، دوسرا عمل کون سا؟ تعلیمی، یہ آخرت کی بھلائی کا ہے. اور تیسرا علم کون سا ہے؟ اللہ کی رضا کی حصول والا. یہ اللہ کا، اللہ عمل نہیں کرتا، یہ اللہ کا فعل ہے. فرمایا فاتبعونی، جب تم تعلیم میں اپنی زندگی گزارو گے. تعلیم کون سی؟ سنت. تعلیم میں زندگی گزارو گے. اب تمہیں علم ہو رہا ہے، علم ہو رہا ہے، موت کے قریب ہو رہے ہو، اللہ کے بندے ہو رہے ہو، اور جیسے ہی ہو جاؤ گے تمہیں بھی پتا ہو جائے گا. مجھے تو پہلے ہی پتا. یہ ہے وہ عمل جو فاتبعونی یحببکم اللہ میں، اتباع میں اللہ پروردگار ہمیں اپنی محبت، اپنا علم دیتا ہے. اور جو اللہ تک نہیں پہنچا اس نے کیا لیا؟ اسے کیا ملا؟ یہ ہماری اصل ہے، یہ ہماری بنیاد ہے. یہ اہل اللہ ہیں جنہیں اس بات کی تعلیم ہوئی ہے. پھر بھائی جو اسے تعلیم ہوتی ہے اسی میں وہ چھلانگیں مارتا ہے، اسی میں وہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے، اور اسی میں اللہ اسے عطا کرتا ہے. جو جس نے جتنا مانگا ہے اللہ نے اسے مانگنے سے زیادہ دیا ہے. اس نے تو مانگا ہے نا، مانگا تو مال ہے. اپنے محبوب کو مانگتا، اپنے رب کو مانگتا، اپنے رب سے اپنا محبوب جو اللہ کا محبوب ہے اس کو مانگتا. ماں باپ کی بھلائی مانگتا، ماں باپ سے چاہتے مانگتا. کسی کو ماں باپ راضی مل جائے تو کامیاب ہے، اور کسی کو وراثت مل جائے تو کافر مشرک منافق ہے. کیوں بھائی؟ اگر تو مسلمان مومن ہوتا تو ماں باپ تجھے ملے تو اس کو راضی کرتا، تجھے تو وراثت ملی. چاہیے تو یہ تھا ماں باپ راضی کرتے. تجھے اللہ پاک نے اپنا بندہ دیا ہے، اگر اللہ کا بندہ تجھ سے راضی نہیں ہوا، وہ تجھ سے راضی نہیں ہوا، تو نے کیا پایا ہے؟ تو نے دنیا کا کوئی بھلے والا عمل پا لیا. وہ اس کا نام استعمال کر کے، یا نام لے کے، یا اللہ اللہ کر کے، یا اللہ کے نبی کا نام لے کے پاگل ہو گئے. دنیا کے بھلے میں تو حج کر کے آ گیا ہوگا. تو نے کہا ہوگا میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، تو اس نے تجھے حج کرا دیا. تو حج جس کے لیے اللہ نے فرض کیا ہے تو اس کے لیے نہیں جانا چاہتا، اس کے لیے جا، وہ تجھے خود کروا دے گا. وہ خود کروا دے گا. کیسے کروائے گا؟ جیسے وہ راضی ہوگا کروا دے گا. کوئی نصیب والا ہے جو ماں باپ کو راضی کرتا ہے. کسی کو وراثت ملی تو اسے وراثت تو اللہ کے حکم میں ملی ہے، اور حکم میں آپ کو بتایا دنیا کے بھلے ہیں، آخرت کا بھلا تو کوئی نہیں. وراثت مل گئی ہے تو اب وہ جناب آخرت کا اس کا بھلا ہو گیا، مت ماری گئی ہے. جو ایک بات ہوئی نہیں ہے وہ کیوں کہی جائے؟ آخرت کا بھلا تو تبھی ہو نا جب ماں باپ سے راضی کیا اور راضی ہو جائے. اب وراثت نہ بھی ملے کیا ہوا؟ ہر کوئی سونے کا چمچہ ہی لے کے پیدا ہوتا ہے. ہمیں تو بابا کوئی وراثت سے نہیں ملی. ہمیں کیا نہیں اللہ نے دیا؟ سارا کچھ اللہ دیتا ہے اپنی مخلوق. بادشاہ تو ایک ہی بنتا ہے نا، سارے تو بادشاہ نہیں ہو جاتے. اس کی وجہ ایک ہے کہ بادشاہ باہر جگہ جگہ ملکوں میں شہروں میں ادھر ادھر بنائے ہیں. اگر ایک ادھر بنا ہے تو اس کی وجہ ہے کہ اللہ پاک ایک حقیقت میں ایک ہی بادشاہ، اور کوئی ہے. اگر یہ ایک بادشاہ ہے تو اپنے ملک کا ہے نا، ہر جگہ تو ایک بادشاہ نہیں. وہ اس لیے ظاہر حکم میں ایسے ہوتا ہے.
اور جو اللہ کا بندہ پائے، اللہ کے بندے سے تعلیم نہ لے، اس کے نام کو استعمال کرتا رہے، نام ہی اس کا لیتا رہے، میرے سائیں جی ہیں، میرے سائیں جی، وہ اللہ دیا بندے ایسا دے پیر اسی بڑے ویکھے یا ایسا دے مرید بڑے ویکھے یا، یہ کوئی مزہ نہیں آیا۔ مزہ یہ ہے کہ جب تجھے اللہ کا بندہ ملا ہے وہ تجھے اللہ کا بندہ بنا دے، اور جب تجھے اللہ کا بندہ ملا ہے تو اس کا بندہ ہو جائے، عبد المصطفیٰ ہو جائے، اس کا بندہ ہو جائے۔ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ شاگرد کو کہتے ہیں، غلام کو کہتے ہیں، مقتدی کو کہتے ہیں۔ بندہ یہ مطلب ہے کہ اس نے مجھے پیدا کیا، کوئی یہ کہتا ہے؟ اگر پیدا کیا ہے تو اللہ نے کیا، اگر یہ پیدا تخلیق لینی ہے، مخلوق لینی ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کبھی یہ کہتا ہے کہ میرے سائیں جی نے مجھے پیدا کیا؟ مات ماری گئی ہے۔ یہ وہ دونوں نہیں کہتے، تو کہہ رہا ہے انہوں نے ایسا کہتا ہے، یہ ہے نام لینا۔ یہ نام لے کے بس سارا کچھ، توحید بھی ان میں آ گئی ہے، رسالت بھی ان میں آ گئی ہے، ولایت بھی ان میں آ گئی ہے، کیڑی چیز چنگی ان میں آئی، منقبت ان کی بڑی عظیم ہو گئی ہے۔ نبی رسول اللہ السلام صحابہ اکرام کے استاد ہیں، جیسے ہمارے ماں باپ ہمارے ماں باپ، دوسرے ادبن ہے، یہ ہے وہ ہے، استاد وہی ہوتا ہے، ماں باپ وہی ہوتا ہے جس نے تعلیم دی ہے یا جس نے جنم دیا ہے۔ ان کا استاد، ان کا مرشد بس یہی ہے کہ ہم اونچے کا نام لے کے بتا رہے ہیں ہمارا مرشد، ہمارا استاد اللہ کا نبی ہے۔ تیرا کتوں ہو گیا؟ تو صحابہ کرام کا ہے، وہ تو اہل بیت کا ہے، وہ تو شاگرد اللہ کا ہے۔ تیرا نعوذ باللہ من استاد کیسے ہو گیا؟ جب وہ شاگرد اللہ پروردگار کا ہے تو استاد بھی تو اسی کا ہوگا جس کا اللہ نے بنایا۔ آدم علیہ السلام کی مثال اپنے سامنے رکھ لو، وہ کس کے ماں باپ ہیں؟ اپنی اولاد کے۔ جس کا اللہ بناتا ہے وہی جنم دینے والا ہوتا ہے، دوسرا کیسے ہو گیا؟ بات کوئی نہیں سمجھ میں آئے گی، ایسے کیسے سمجھ میں آ جائے؟ دنیا کے بھلے میں جب وہ لگا ہوا ہے تو آخرت کے بھلے کو کیا جانے؟ اور جس نے دنیا کے بھلے کو آخرت کے بھلے میں لیا ہے، قسم خدا کی اس کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں، اس کا سینہ اللہ کھول دے گا۔ جب ماں باپ سے کسی نے وراثت لی ہے تو مارا گیا ہے، مارا گیا ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ماں باپ سے ماں باپ کی رضا لینی چاہیے۔ جب وہ راضی ماں باپ کو کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ وارث حقیقی ہے۔ اور اگر ماں باپ مسلمان مومن ہیں، وہ ان کو راضی نہیں کرتا، ان کی رضا کیا ہے؟ یہ مسلمان ہو جائے، مومن ہو جائے، راضی نہیں کرتا، کافر رہتا ہے۔ قسم خدا کی سچی بات بتا رہا ہوں، یہ وراثت کی حقیقت اسے وراثت ہی نہیں ملے گی، وراثت سے فارغ ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ وراثت کی حقیقت ماں باپ ہے، علم کی حقیقت اللہ کا بندہ ہے۔ جب تک اللہ کا بندہ راضی نہیں ہوتا تو تعلیم سے راضی ہوتا ہے، تو نے اللہ کے بندے کو راضی نہیں کیا، اس کا نام لیا۔ یہ ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بہترین عمل اس میں آتا ہے جس کے اللہ کا بندہ تعلیم کرتا ہے۔ یصلی اعمالکم، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے اعمال کی اصلاح کرتا ہوں۔ اصلاح جب کسی کے عمل کی ہوگی تو آخرت کا عمل تب بنے گا جب تعلیم ہوگی۔ تعلیم سے ایک تو عمل آخرت کا بنتا ہے، جو کہ عبادت ایک اللہ کی عمل ہے، ایک اللہ کی عبادت وہ تعلیم میں کرتا ہے، اور ایک حتیاتی یقین جو ہے اس کا عمل ہے کہ موت آخری وقت جب اس پر آتا ہے تو یہ جس کے لیے کوشش کر رہا ہے، ایک طرف اللہ کا بندہ ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ اسے اپنے بندوں میں شامل کر لیتا ہے، اور دوسری طرف علم الہی کے لیے کوشش کر رہا ہے، کیونکہ تعلیم دے رہا ہے نا سنت کی۔ عبادت دنیا میں عارضی کرتا ہے، عبادت میں تعلیم دیتا ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تعلیم دے رہا ہے تو اللہ کا بندہ اسے اللہ سے بھی ملاقات کا علم دے رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ دونوں کام ہو رہے ہیں۔ انت عبد اللہ کا انا کا تراہ، عبادت ایسے کراتا ہے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہو، اللہ کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، ماجد دے رہا ہوتا ہے، اللہ کی محبت دے رہا ہوتا ہے، اللہ کا علم دے رہا ہوتا ہے۔ کیا رسالت عبودیت دے رہا ہوتا ہے؟ نہیں، ساتھ ساتھ وحدانیت توحید بھی دے رہا ہوتا ہے، نبی رسول کی ملاقات بھی دے رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اللہ پروردگار کی ملاقات بھی دے رہا ہوتا ہے۔ عبودیت میں عبادت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی رسول علیہ السلام کے علم میں نبی رسول کی ملاقات، اللہ کی ملاقات، ماں باپ کی حقیقی ملاقات، یہ بھی تو دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔
بھلے کا عمل جو دنیا کا ہے وہ حکمی عمل ہے، بھلے کا عمل جو آخرت کا ہے وہ تعلیمی عمل ہے، جو اللہ پروردگار کے ساتھ ہونے کا، اللہ کا بندہ ہونے کا، اللہ کا علم کا حامل کامل ہونے کا ہے وہ علم الہی۔ اللہ پروردگار سے بہترین افضل ترین عمل یہ ہے۔ اگر کسی کو وراثت ملتی ہے، ماں باپ راضی نہیں ملتا، مارا گیا۔ کسی کو اللہ کا بندہ ملتا ہے، اللہ کے بندے سے تعلیم نہیں ہوتی، مارا گیا۔ تعلیم نہیں دیتا، یہ مارا گیا۔ اور جس کی تعلیم ہی نہیں، اس کو علم کیسے ہوگا؟ نہ عبادت کا علم ہوگا، دنیا بھی ضائع برباد گئی، اور نہ حتی یاتی الیقین، موت آنے پر تعلیم اگر لیتا تو موت آنے پر علم الہی ہو جاتا۔ اللہ کہتا ہے اب اسے میں نے اپنے بندوں میں داخل کر دیا ہے، اور اب وہ جو کرتا ہے وہ نہیں کرتا، میں کرتا ہوں۔ وہ کھاتا ہے، میں کھلاتا ہوں، وہ پیتا ہے، میں پلاتا ہوں۔ وہ اپنی زندگی کے اندر ہے، جو کچھ کرتا ہے یہ میں کر رہا ہوں، وہ لے رہا ہے۔ یہ ہے اللہ پروردگار کا انعام و اکرام، یہ ہے اللہ پاک کی عطا جو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے لیا ہے نا، آگے تقسیم کیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ امین صادق جو ہے اس نے کوئی امانت میں درج اللہ، یہ بڑی شان والا ہے، یہ بڑے بلند مرتبے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہو تو میں تمہیں اپنی محبت دیتا ہوں۔ محبت کیا ہے؟ محبت میں یار کا ساتھ ہے۔ دیکھیے اللہ کا ساتھ کتنا بڑا ہے، اللہ کے نبی کا ساتھ کتنا بڑا ہے۔ سائیں جی اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے، سائیں جی سے میرا مراد اللہ کا بندہ ہے۔ سائیں جی جو ہے اس کا مقام کتنا بڑا، کتنا بلند ہے۔ دنیا کے دوست یار جو ہیں چھوڑ جاتے ہیں، ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں، یہ چھوڑ کر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ کا بندہ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، قبر قیامت میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس طرح کہہ دو کہ کبھی بھی اپنا ہمارے ساتھ جو ہے وہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ کیوں بھائی؟ یہ امی ابے کا ساتھ نہیں ہے، یہ یار دوست دنیا کا ساتھ نہیں ہے، وہ تو جان تک ہے نا، کہ جان دنیا میں موجود ہے تو ساتھ رکھتا ہے، جان چلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ساتھ بھی چھوڑ جاتا ہے، پھر ساتھ نہیں ملتا جب تک دوبارہ اسے جان نہ ملے۔ جب ایک جان ایک بار مل جاتی ہے، دنیا میں آنا ہو جاتا ہے، تو دوبارہ تو بندہ نا دنیا میں نہیں نہ آتا۔ اگر آیا نہیں تو جان کیسے مل گئی؟ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ لما یحییکم، تمہیں جان نہیں دیتا، جان والے کو اپنی جان دیتا ہے، حیات جاودہ دیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے نا کہ وہ جان ایک اس کی جو ظاہری چلی گئی ہے تو تمہارے نزدیک وہ مر گیا ہے، لیکن نہیں، تمہیں نہیں پتا اس نے عارضی زندگی میں میرے بندے سے تعلیم لی ہے، اب اسے علم ہو گیا ہے، اب وہ نہیں ہے، اب میرا علم ہے اس کے پاس، اب ظاہر میں وہ نظر آتا ہے، حقیقت میں میرا علم ہے، اسے مردہ نہ کہو۔ کام ہو گیا نا۔ جان ہے تو دنیا ہے، جہان ہے، جب ابدی حیات اللہ نے حیات جاودہ دی تو علم ہے، محبت ہے، محبت والے کو اپنا علم دیتا ہے، محبت ہے تو ماہر ساتھ ہے۔ اب اللہ اس کے ساتھ دنیا میں بھی ہے، اللہ کا بندہ دنیا میں بھی ہے۔ دیکھو یہ ساتھ نہیں نہ چھوٹا، عارضی ساتھ چھوٹ جاتے، جان والے ساتھ جان تک ہے، جان نکلی نہیں، ساتھ چھوٹ گیا۔ اللہ ہو جس کا جہان ہے، جس کی جنت ہے، جس کی عبادت ہے، وہ کدھر گیا؟ نماز پڑھ رہا ہے، دھیان ادھر رکھنا، دھیان ادھر رکھنا، رکوع میں رکھنا، ادھر رکھنا، او اللہ اس کی طرف دھیان، یار کی طرف دھیان، وہ تو بتانا یہ بات کر جو کرنے والی ہے۔ اب جب یہ کھاتا ہے تو اللہ اسے کھلاتا ہے، جب یہ پیتا ہے تو اللہ اسے پلاتا ہے، جب یہ ابدی ہوتا ہے تو اللہ ابدی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، ظاہر اس میں ہو رہی ہے۔ کوہ طور پہاڑ ہے، فخر موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو جاتے ہیں، تجلی جب پڑتی ہے۔ کوہ طور پہاڑ ہے، تجلی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ آنکھ اس کی ہے، عمل اس کا ہے، لیکن اس نے عمل دنیا میں کون سا کیا؟ بہترین عمل کیا ہے۔ اس نے وراثت کے لیے عمل نہیں کیا، اس نے یہ بتانے کے لیے عمل نہیں کہ میں نے اتنے حج کیے، میں 100 بار حج پہ گیا ہوں،
میں نے 100 بار اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، 100 بار دیکھا ہے. ابو لہب تو نہیں رہ گیا، ابو جہل تو نہیں رہ گیا. 100 بار حاجی کیے ہیں تو عبادت تک تو نہیں رہ گیا. جس کی عبادت کرتا اس تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا؟ اگر اس تک پہنچا ہے تو پھر بہترین عمل بتاتا ہوں. بہترین عمل بتاتا ہوں. بہترین عمل جو ہے وہ ماں باپ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے. بہترین عمل جو ہے اللہ کے بندے کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے. بہترین عمل وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے. کامیاب ہونا لعلکم تفلحون. جب کوئی شہید ہو جاتا نا، شہید ہو جاتا، شہید ہونے سے پہلے کیا کہتا؟ میں کامیاب ہوں، میں کامیاب ہوں. کیوں نہ کامیاب؟ بہترین عمل کا بھی انہیں پتا تھا، بہترین عمل میں اس دنیا کو چھوڑنے کا بھی ان کو پتا تھا. اور جو منہ تو بناتا چلا جائے پھولوں کا، چمیلیوں کا، اور جب کھانے پہ آئے تو گند کھائے، خوشبو اس میں سے کیسے آئے گی؟ اب کیسے خوشبو آئے گی؟ پہلے جب اس میں گندگی غلاظت باہر نکلتی اس وقت خوشبو نہیں آتی، اب کیسے آ جائے گی؟ لما تقولون ما لا تفعلون. جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ جھوٹ تو وہی بولتا ہے نا جسے حکم ظاہر میں دنیا کے بھلے آتے. تعلیم اگر حاصل کرتا تو جھوٹ تو نہ بولتا. ایک اللہ کی عبادت تو کرتا نا. جب کوئی اللہ ایک کی عبادت کرنے کے قابل ہوتا ہے تو یہ تو ہر کوئی مقتدی جو ہوتا ہے اس کو امام ملا ہوا ہے وہ اسے بتاتا رہتا ہے ایسے نہیں ہو بھائی ایسے کر. یہ تو حکمی تعلیم ہے نا، یہ تو عبادت کی تعلیم ہے. یہ بتانے والا حکمی تعلیم اس کی کر رہا ہے. ہم دنیا میں حکمی تعلیم کرنے آئے ہیں؟ ایک عبادت ہی ہے، عبادت ہی کرنے آئے ہیں. اگر عبادت ہی کرنے آئے ہیں تو فرشتے عبادت کے لیے تھوڑے تھے. ہم عبادت میں جس کی عبادت کرتے ہیں کرنے آئے ہیں اس کو راضی کرنی ہے. لیعبدون سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں لیعرفون ہے، اس کا یہ مطلب ہے فرشتے عبادت کرتے ہیں. ہم عبادت میں جس کی عبادت کی جا رہی ہے معبود ہمارا رب جو ہے اس کو راضی کرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ رکھتے ہیں. اور وہ مشاہدہ جو ہے آج کأنہ کا تراہ تعلیم میں ہے. یہ ایسے ہے جیسے اس کو دیکھنا تعلیم میں ہے. جب حتیٰ یاتی الیقین موت آ جائے گی تو اللہ کہے گا وَلْحِقْنَا بِعِبَادِکَ الصَّالِحِینَ، اے مانگنے والے جا میں نے تجھے اپنے بندوں میں شامل کیا. اور بندوں میں شامل ہونے والا جو کوشش کر رہا ہے وہ علم الہی کے اصول کی کرنے میں لگا ہوا ہے. اللہ نے راضی کرنا آیا ہے. اللہ کا بندہ کی چاہتا ہو قسم خدا نہیں. اللہ کا بندہ ہے پہچانیا جاتا ہے، اور اللہ کا بندہ ہے چھپیا ہے کوئی لب نہیں سکتا. کمال تو یہ ہے کہ کوئی لبن آئے انہوں ڈھونڈن آئے مل نہیں سکتا، اور کوئی نہ بھی ڈھونڈنا چاہے انا بھی ہو پتہ چلے. اللہ کا نبی، اللہ کا نبی بس جو ہے اس کو مان لو. یہ ہے توحید. وحدت وچوں کثرت آئی، وحدت جے کوئی جانے، کثرت نو توحید بنایا، کثرت جے کوئی جانے. توحید دا رنگ وکھرا ہویا سارے رنگاں تو، رحمت دا رنگ چھایا سارے رنگاں تو. پھر رحمت دا رنگ جو ہے نا وہ جدا کر دیا توحید کی وجہ، توحید کی عطا میں. پھر جب یہ ہو گیا تو اب مزہ آیا، رحم نو تو غسل کرا دے سنت چوں، قلم تو لکھوا دے رحمت جو. اب کام بنا، اب کام بنا. یہی تو توحید ہے، یہی تو رسالت کی حقیقت ہے. اب سنیے، اللہ ہے، غیر اللہ نہیں. اللہ اپنی جگہ پہ اللہ پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے. مخلوق اللہ کی ہوتی ہے اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ایک کخ بھی پیدا کر سکے. اب جب کوئی کہہ دیتا ہے یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے، یہ غیر اللہ. اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، یہ ہے غیر اللہ. نبی رسول آخری نبی ہے، آخری نبی ہے. کوئی کسی کو نبی کہہ دیتا ہے تو آخری نبی تو اللہ کے نبی یہ غیر نبی ہو گیا. اسی طرح میرے ماں باپ ہیں، مجھے علم ہے میرے ماں باپ کو، ان کو بھی علم ہے جو اس کی اولاد ہے. اب ماں باپ کے علاوہ کسی کو ماں باپ بھی کہتا ہے، مانتا ہے، یہ غیر اللہ. غیر کیا ہے؟ جو ہے نہیں اسے کہہ دینا. ایک چیز ہے ہی نہیں تو نے اسے کیوں مانا؟ علم ہے، علم ہے. جب مجھے علم ہے تو
تو اب اللہ حکم دیتا ہے جو نہیں ہے اسے نہیں کہنا. لا الہ، یہی تو کلمہ سچائی ہے. جو چیز نہیں ہے اسے کو نہیں ہے، اور جو ہے اسے کہہ دو ہے. یہ توحید نہیں ہے تو اور کیا؟ یہ رسالت نہیں ہے تو اور کیا؟ یہ رحمت نہیں ہے تو اور کیا؟ یہ حقیقت نہیں تو اور کیا؟ بھائی جو ہے. اسی لیے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، جو ہے اس پر ایمان ہے. ایک ہی اولاد ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، کہے گا میری اولاد نہیں ہے. ایک ہی ہے، وہ کیا کہے گا؟ ہے کہے گا نا. علم ہو جانے کے بعد اللہ حکم دیتا ہے، پہلے نہیں اللہ حکم. علم ہو جانے کے بعد اللہ حکم دیتا ہے. جب اسے علم ہو گیا ہے کہ میں ہوں، پھر اللہ کہتا ہے کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو، بس حرام نہ کھانا، حرام نہ کرنا. اگر میں ہے ہی نہیں، میں ہوا ہی نہیں، مجھے اللہ کہے گا حکم دے گا؟ حکم نہیں دے گا. پہلا حکم اللہ پروردگار کا بھلائی کا ہے، دوسرا حکم اللہ پروردگار کا تعلیمی ہے، تیسرا حکم اللہ پروردگار جب دیتا ہے تعلیمی کو دیتا، ہر ایک کو نہیں دیتا. فرمایا فاتبعونی، تعلیم حاصل کرنا، سنت پہ عمل کرنا. اب اللہ پروردگار اسے یحببکم اللہ، جب محبت میں قبول فرما دے گا، کیونکہ تعلیم اس نے حاصل کی ہے، اس میں علم الہی بھی ہو جائے گا، اللہ کے بندوں کا ساتھ بھی ہو جائے گا. اب مائیت کا علم جو ہے وہ دنیا میں اللہ کی رضا کا عمل ہے، اور حقیقت رحمت محبت میں مائیت کا علم جو ہے اللہ اپنی محبت میں اپنے بندوں کو دیتا ہے. یہ اہل اللہ ہے. مر کے اہل اللہ ہونا ہے، قبر میں جا کے اہل اللہ ہونا. یہ پیر نے اہل اللہ بنانا ہے. پیر اہل اللہ نہیں کرتا. پیر شاگرد کو شاگردیت سے ہی عطا کرتا. بس ماں باپ آگے ماں باپ نہیں بناتا، ماں باپ سے آگے اولاد ہوتی ہے، اولاد آگے جا کے ماں باپ بنتی ہے. حقیقت یہ ہے. اللہ کے بندے نے اللہ کا بندہ بنانا، اس نے تو تعلیم دینی ہے. اللہ نے تعلیم دینی ہے. اللہ نے جس کو تعلیم دینی ہے اسی کو تعلیم دینی ہے. وہ اللہ کے نبی کو تعلیم دینی ہے. ماں باپ نے ولادت دینی ہے، ماں باپ نے تعلیم دینی، ولادت دینی. ماں باپ کو اگر کسی اللہ کے بندے نے تعلیم دی ہے تو اب ماں باپ جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے. جو جس نے دینا وہ دے گا تو کام ہوگا، اور جب وہ دے دیتا ہے تو یہ ہے. وہ دے دیتا ہے تو ہے. والے کو اللہ حکم دیتا، دوسرے کو حکم ہی نہیں دیتا. علم مجھے ہوتا ہے تب اللہ حکم دیتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، میں بالغ ہو گیا ہوں، وقت آ گیا ہے نماز کا، مجھے علم ہو گیا ہے. جب علم ہوتا ہے تو اللہ حکم دیتا ہے. جب اللہ حکم کھانے پینے کا دیتا ہے تو یہ میری فطرت ہوتی ہے، اور جب اللہ اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے تو اللہ کا یہ جو وقت مقرر ہے وہ دیتا ہے. حتیٰ یاد یہ یقین تک جو ہم نے جانا ہے، دلہن کو اس کا شوہر دیکھے اور شوہر کو دلہن دیکھے، ایرا گہرا نتو گہرا بیچ میں کیوں پڑے؟ تیرا کی نہیں، میرے ہی کرنا، میرے یار بھی کر. عطا بڑی ہے جو اللہ بندے پر کرتا ہے. تو فاتبعونی یحببکم اللہ کے اندر حقیقت رحمت محبت مائیت کا ساتھ ہے، اپنے یار کا یار کے ساتھ ہے. اور دنیا میں اگر تو آیا ہے اپنے محبوب کے لیے نہیں جیتا، اپنے محبوب کے لیے نہیں مرتا، تجھے وقتی جہاد کا نہیں پتا، تجھے 24 گھنٹے جہاد کا نہیں پتا، تو تم شرک ہوتی کا پتا ہے. جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کا حکم ہے کہ میری راہ میں کوشش کرو، جہاد کرو. وقتی جہاد کبھی کبھی ہوتا ہے. یار کی ملاقات نصیب والوں کو ہوتی ہے، جب ہو جائے کبھی کبھی. 24 گھنٹے اپنے ساتھ ہے، اپنی ملاقات ہوتی رہتی. میں کو مار دے تاکہ 24 گھنٹے کا ساتھ جو ہے وہ محبوب کے ساتھ ہو جائے. اور یہ تو تب میں مرتا ہے جب فاتبعونی کے اندر یہ داخل ہوتا ہے. تو فاتبعونی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. اہل اللہ کرتے ہیں لیکن تعلیم دیتے ہیں. معلم مزکی تعلیم اور تزکیہ کرتا ہے، جبکہ ان کا شاگرد ہوتا ہے وہ ایک دن استاد ہونے کے قابل ہو جاتا ہے. جب کوئی نبی رسول کا شاگرد ہوتا ہے ایک دن خلیفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ عطائیں ہیں جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے. اور اگر کوئی کہے میں اللہ کا خلیفہ ہوں، مات ماری گئی ہے. ادھر تو خلیفہ تو ابی بکر کہتے ہیں، عمر فاروق،
ابو بکر کہتے ہیں میں نبی رسول کا خلیفہ ہوں، اور نبی رسول کہتے ہیں میں اللہ کا خلیفہ اعظم ہوں۔ اللہ تو ایویں گلا کری جانا، گلا کھیجی کدی اولاد ہوئی مت ماری گئی۔ عقل سمجھ شعور دل دماغ روح سب سے مل کر تو کر اللہ اللہ، اور پہلے جمعیت تو حاصل کر لیں، اپنے یار کے ساتھ تو رابطہ سچا ہو جائے تیرا، تو نہ رہے تیرا یار رہے۔ اس کا مطلب ہو گیا تو نہ رہے سے مراد یہ ہے تیری اپنی میں نہ رہے، تیری اپنی خوشی نہ رہے، تیری اپنی رضا نہ رہے، اپنے یار کو راضی کرنا تیرا عمل بن جائے، وہ راضی ہو جائے۔ کرنا ہم نے، راضی اس نے ہونا ہے۔ ہم نے بہترین عمل ہم نے کرنا ہے، راضی پھر اللہ نے ہونا ہے۔ بہترین عمل ہم نے کرنا ہے اور راضی ہمارے محبوب نبی رسول نے ہونا ہے۔ بہترین عمل ہم نے کرنا ہے اور راضی ہمارے سائیں نے ہونا ہے، اور بہترین عمل ہم نے کرنا ہے، راضی ماں باپ نے ہونا ہے۔ تو راضی کر ہی نہیں رہا، تو کہنا امی ابا جی مینوں راضی کر، تیری مت ماری گئی ہے تو انہوں کی تعریف چاہنا، تیری مت ماری گئی ہے تو سائیں جی انہوں کی تعریف چاہنا، تیری مت ماری گئی اللہ دے نبی کی تعریف تو چاہنا۔ وہ تعریف آپ بھی کریں گے، تینوں کرن دی کی، وہ کہیں گے سبحان اللہ جی اسرا بی عبدی، اے میرا بندہ ہے، اور نبی رسول کہیں گے یہ میرا غلام ہے۔ سائیں جی بتائیں گے اللہ اس سے راضی ہو جا، اللہ کہ نبی اس سے راضی ہو جا۔ عطائیں ہیں یہ اللہ جانتا ہے، قسم خدا کی یہ سچی باتیں ہیں۔ حضرت عثمان صحیح رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس کو ہم خلافت دیں گے یعنی نبی رسول کے حضور پیش کریں گے، اللہ کے نبی اس کو خلافت دیں گے اللہ والا بنا کر۔ یہ ہوا ہے ہر ایک کے ساتھ، جسے اللہ کے بندے سونا سائی نے خلافت دی، اللہ جانتا ہے اللہ کے نبی نے اسے خلافت دی۔ اللہ کے بندے کا بولنا گفتہ ہے اللہ، بہت اللہ کا بولنا ہوتا ہے۔ بس ہم گناہ گار ہیں، ہم سے پاس نہیں ہوتا ان کی باتوں کا، کمیاں ہم میں ہیں، عمل ہمارے کمیوں والے، ان کی بات بالکل ہے، سچ حق ہے، جو اللہ کا بندہ کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، کمیاں ہم میں ہیں، اللہ میں کوئی کمی نہیں، بے عیب ذات ہے۔ نبی رسول کے پاس علم الہی کا وہ حامل کامل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، بے عیب ذات اللہ نے انہیں بنایا ہے، اور جس کے پاس اللہ کے نبی سے علم جاتا ہے یہ علم بے عیب کر دیتا ہے، کوئی کمی نہیں رہ جاتی، جو کہا وہ ہو گیا۔ یہی جو ہے انہاں کا لا تخلف المیعاد، اللہ تو ہی ہے وعدہ پورا کرنے والا، جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے، ورنہ ساڑھے وعدے بدے کی، ساڑھے وعدے وعید کی، ساڑیاں معافیاں تلافیاں کی، ہم کس باقی مولی ہیں، ایرا گہرا نہ تو خیرا، ہم کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے یار، یہ ہے سارا بڑا تو وہ ہے نا، تو عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ تو جب حکم کا بھلا ہوتا ہے تو یہ دنیا عارضی کا بھلا ہے، جب تعلیم کسی کا بھلا ہوتا ہے یہ آخرت کا بھلا ہے۔ آخرت کے بھلے میں ایک جنت ہے، اللہ اسے جنت دیتا ہے عبادت کے صدقے، اور ایک آخرت کے بھلے میں اللہ کے بندے کا ساتھ ہے، جسے اللہ اپنے بندے کا ساتھ دیتا ہے، کتا بھی ہوتا ہے اسے اللہ ولی اللہ خاص کر دیتا ہے، خاص کیا یہ جو قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے نا، اسے پڑھنے والے کو اللہ کتنی بڑیاں نیکیاں دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے کی نیکی ہے، کتے دی 2 منی سیدھی ہوندی ہے، اللہ کا ولی تو کتے سارے نو سیدھا کر دے، عطا ہے نا، اس کے پاس عطا ہے، عطا بے عیبی کی ہے، عطا علم حقیقت رحمت محبت معیت کی ہے۔ اللہ اللہ جو اللہ دے سکتا ہے اور کیا چاہیے، جو اللہ کا نبی دے سکتا ہے اور کیا چاہیے، جو دنیا آخرت میں دنیا آخرت کے اندر جنت کی حقیقت جہنم سے بچا سکتا ہے اور کیا چاہیے، پتہ نہیں کی چاہتا ہے بھائی، تو جو چاہنا ہے تو دنیا میں اللہ کا حکم مان لے تو وہ مل جائے، وہ تو دنیا کا بھلا ہے۔ اور اگر تو اللہ کی رضا چاہتا ہے، نبی رسول کی رضا چاہتا ہے، ماں باپ کی رضا چاہتا ہے، تو پھر بھائی وراثت نانا مانگے، پھر دنیا تو نانا مانگے، پھر جنت تو نانا مانگ، ان کی تعلیم مانگنا، ان کی رضا مانگنا۔ اور اگر تو اللہ چاہتا ہے تو اللہ کی رضا مانگ، تو جو چاہتا ہے وہی کہے، یہی حق اور سچ ہے، اور جس کا تو یہ علم ہے وہی تو کہہ سکتا ہے، دوسری بات تو کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے علم ذاتی میں کہتا ہے اور اللہ کا بندہ اللہ کی کتاب میں کہتا ہے، اللہ نے اسے بتایا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بتاتا ہے تو یہ حکم ہوتا ہے کہ کل ان کو بتا دیجیے، یہ حکم ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، یہ آپ کی اتباع کریں۔ جب حکم میں بتاتا ہے
تو اپنا کہتا ہے، اور جب تعلیم میں بتاتا ہے تو علم الہی کہتا ہے، اللہ کہتا ہے۔ فرق بڑے ہیں، فرق بڑے ہیں۔ یہ فرق جاننے والا بہادر ہوتا ہے، اور جو امی ابا اور اپنی اولاد میں فرق نہیں جانتا، وہ امی ابے کا ادب اور ہے، اپنی اولاد کا ادب اور ہے۔ اس کا ادب جو ہے وہ شفقت ہے، محبت پیار ہے، اور ماں باپ کا جو ادب ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ بہت بڑا فرق ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، ایرے گہرے نتو گہرے کی بات نہیں۔ تو عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندوں پر، تو اس عطا میں دو بندے شامل ہیں۔ اللہ بھی دو چیزیں دیتا ہے، ایک اللہ نے اپنا آپ دیا ہے، ایک اللہ نے اپنے بندے کو دیا ہے۔ اسی طرح عمل کے لیے بھی دو چیزیں دیتا ہے، ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ عمل کے لیے دیتا ہے، اور ایک حکم کی تعلیم ہوتی ہے۔ دو چیزیں ہوں گی نا، ایک اپنے آپ کو دیا ہے، ایک اپنے بندے کو دیا ہے، ایک اپنا حکم دیا ہے اور ایک حکم کی تعلیم دی ہے۔ ہم بھی دو ہی کام کرنے چاہیے، ہم دو ہی کام کرتے ہیں۔ ایک جمعیت حاصل کرنی ہے۔ جمعیت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میری آنکھ، میرا کان، میری زبان، میرا ہاتھ، میرا پاؤں، میری جان، میرا دل، میری عقل، میری سمجھ، میرا شعور، میرا بال بال، یہ سارے کا سارا میرے دھیان میں آ جائے، اور میرے دھیان میں اللہ، میں تو میں، اللہ اکبر، میں تو میں، دھیان میں اللہ، یہ ایک کام ہم نے۔ اور دوسرا ہم نے کام یہ کرنا ہے، اللہ کے بندے کی صحبت کرنی، وہ صحبت میں تعلیم ہماری کرنی، صحبت کرنی، صحبت سے نسبت عطا ہو جائے، قسم خدا کی ایسی نسبت عطا ہوگی جیسے آپ ماں باپ آگے جا کر ہو جاتے، آپ اللہ کے بندے ہو جاتے، علم الہی کے تابع ہو جاتے۔ دو کام ہم نے کرنا، ایک دھیان ہمارا اللہ والا ہو جائے، یہ جمعیت سے ہو جاتا ہے، تعلیم سے ہو جاتا ہے، علم الہی سے ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ آگ میں کوئی کچی چیز رکھو پک جاتی ہے، اس طرح صحبت والا جو ہے اس میں سے خوشبو وہی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس درخت کا پھل کھاؤ گے نا وہی تاثیر آ جائے گی۔ پھل کھاؤ گے، پھل کی تاثیر نہیں ہوتی، وہ درخت کی تاثیر ہوتی۔ اب دیکھ لو، ایک حکمی پیر ہوتا ہے، ایک تعلیمی پیر ہوتا ہے، ایک علمی پیر ہوتا ہے، ایک حبی پیر ہوتا ہے۔ جو اللہ دے دے غنیمت، جو ماں باپ دے دے غنیمت ہے، راضی ہو جو اللہ سے۔ جو استاد مل جائے راضی ہو جو اللہ سے، جو نبی رسول ہمیں ملا راضی ہو جو اللہ سے۔ اس جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ باتیں سن کے نا چھالا نہ مارے، یہ پرسرات چھالا مار کے پار نہیں ہوتا، اللہ پروردگار اسے آنکھ جھپکنے سے پہلے پار کروا دیتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ بس جدھر ہو جو علم ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، جو ماں باپ پہ راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے پیر دیا راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے اپنا نبی رسول دیا راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے دیا اس سے راضی ہو جاؤ۔ پروموشن دینے والا اللہ ہے، رب العالمین، جہانوں کی تربیت کون کرتا ہے؟ اللہ۔ سب کام ٹھیک ہو جاؤ، اللہ سے راضی ہو جاؤ، علم ہونے پر راضی ہو جاؤ۔ اور یہ مانگتے نا ربنا زدنا علما، یہ نہ ہو کہ بریکا مار لے یہ تھی دنیا، نہ بریکا نہ مار لے، ربنا زدنا علما۔ اللہ اپنے سارے بندیاں نہ سن ملا لے، اللہ سارے بندیاں دا جڑا بڑا بندہ ہے گا جڑا اندے نال ملا دے، بس اللہ مل گیا۔ اللہ تو اپنے نال ہی دینا ہے۔ محبتاں دے ساتھ پتہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہے، جدھر دو ہے ادھر تیسرا ہے، جدھر چار ہے ادھر پانچواں ہے، وہ تو ساتھ ہی ہے۔ مانگا کیا ہم نے؟ ساتھ مانگا ہے۔ اللہ کا ساتھ جو وہ مانگو نا، نہ میں پھونکاں، نہ میں ٹونکاں، نہ میں شور مچاواں، شاید تساں نیکاں لوکاں میں بھی بخشیا جاواں۔ کتے کی آواز اللہ کو بڑی پسند ہے، اپنا ولی بنا لے۔ ذکر جمعیت ذکر سے پیدا ہوگی، طریقہ بہت آسان ہے، دھیان میں کریں اللہ اللہ۔ یہ ٹک ٹک جو ہے نا، یہ دل کی ٹک ٹک اس کے ساتھ ساتھ کریں اللہ 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 اللہ۔ ایک نقطے پر لے آئیں، یہ مرکز ہے ہمارا دل جو ہے، دل کی حیات وجود کی حیات ہے، سارا کچھ ادھر آ جائے، دھیان بھی آ جائے گا، دیکھنا بھی آ جائے گا، سننا بھی آ جائے گا، بولنا حافظہ بھی آ جائے گا، یادداشت بھی آ جائے گی، بھول بھی آ جائے گی، سارا کچھ یہاں آ جائے گا۔ ادھر میں عاجز حاضر ہو جاؤں اللہ کے حضور۔ اب دھیان میں کریں اللہ اللہ، ٹک ٹک کے ساتھ آپ کریں اللہ، ہم نے کرنا ہے اللہ اللہ، میں نے کرنا ہے اللہ اللہ، میں کو اللہ عطا کرے گا، اللہ اللہ کرے۔ صحبت اللہ کا دوسرا بندہ جو ہے
اللہ کا بندہ جو دوسرا ہمارا کام ہے اس کا حصول، اس کی صحبت. اب جب آپ یہ دو کام کریں گے تو آپ کو اللہ پسند فرمائے. شہد کھا کے دیکھ لینا، اللہ آپ کو پسند فرمائے. کھانے سے بھی شہد کا پتہ لگتا ہے. بوتلوں میں بڑے شہد لکھا ہوتا ہے خالص ہے، ملاوٹ کرنے پر خدا کی لعنت یہ وہ. اس نے کہا میں نے تو حدیث بیان کی ہے. فرمایا میری حدیث آگے پہنچاؤ گی اس کا بھی ثواب ملے گا. وہ میں نے ثواب کی غرض سے لکھا تھا، بیچ میں چینی اگر نکلی ہے تو میں نے اس کے بارے میں تھوڑی لکھا تھا. یہ اللہ کا احسان. نماز کی پابندی کرے، جو سنت نبی رسول کی اتباع کی بات پتہ چلے اس پہ عمل کریں. سارا کچھ نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنی جگہ یہاں ہی عمل ہے. قبر میں یہ داڑھی مبارک جاتی ہے. ساری چیزوں کی ایک ہی چیز چلی جاتی ہے. یہ سمری ہے جی، یہ سینس آف ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے. داڑھی والا جو جانا اتنے تے فرشتے ویک کے کہتے کام میں ساری صحیح ہے. اللہ اللہ سنت دیکھتا ہے نا، نیک گمان کرتا ہے، نیک گمان کرتا ہے. تو جو وہ گمان کرتا ہے آپ بھی تو ویسے ہونے کی کوشش کریں نا. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے، کسی نے دیکھا کہ تہجد گزارا. آپ نے فرمایا لینا کا گمان یہ ہے اور میں رات کو تہجد گزار نہ بنوں. آپ تہجد گزار ہو گئے. سنا آپ نے، سنا ہے آپ نے یہ تھا، آپ تہجد گزار ہو گئے. جو پہلے ہو گیا وہ تو ہے، ہو گیا. یہ ہے تعلیم. بھائی ان کا گمان فرشتوں کا یہ ہے کہ یہ نبی رسول علیہ السلام کے غلام ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ان کا تو گمان اتنا اونچا ہے. تو ہمارا گمان یقین والا نہ ہو کیا مزہ آیا. حضور شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور اسٹیشن پہ اترے تو سکھ کے ساتھ بیٹھ گئے. مجھے جس طرح واقعہ میں نے سنا، مسلمان کہنے لگے حضور ہمارے ساتھ بیٹھے نا، وہ تو سکھ ہے، کافر مشرک ہے. فرمایا میری بات سنو، وہ اپنے گرو کے ساتھ سچا ہے اور تم لوگ اپنے گرو کے ساتھ اپنے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچے ہیں. وہ گرو استاد کو کہتے ہیں لیکن ہم نہیں کہہ سکتے اس طرح. آپ نبی رسول ہیں، استاد ان کے. وہ اپنے استاد اپنے نبی رسول کے ساتھ اپنے گرو کے ساتھ سچے ہیں اور تم اپنے نبی رسول کے ساتھ سچے ہیں. میں تو سچوں میں بیٹھا. یہ ہے تعلیم کرنے کا طریقہ. اور مجھے لگتا ہے وہ سارے حضور کی بات سن کے نا انہوں نے بڑی شرم کھائی ہے. ادھر شالامار باغ کے ساتھ نا وہ میاں پتہ نام نہیں مجھے یاد آ رہا ہے، وہ حضور شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ خالہ زاد بھائی تھا، علامہ اقبال کو جو لے کے گیا تھا. سر شفیع. تو جب وہ لے کے گیا تو حضور فرمانے لگے تو میرے تو کی لے رہا جڑا انہوں لے کے آ گیا لے لے گا. ایڈی محبت پیار نہ کیا. انہوں نے کہا ضرور بس معاف کرو، واقعی میری کو کمی کا بتائی ہے، انہوں میں اس کو لے کے ہیں فیض پہ تعلیم ہے. اب وقت ہو گیا. ایک ذکر اللہ آپ کو بتایا نا جو دھیان میں کرنا، جب مراقبہ آپ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کا انتظار ہے. تو ان کا پاک فیض میرے دل میں آ رہا ہے. قسم خدا کی سچی بات بتا رہا ہوں، یہ علمی حبی طریقہ ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کے فیض والا اور حکم ظاہر میں غار یار غار نزار والا پیر کی طرف سے فیض آ رہا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. پیر کی تعلیم سے فیض آ رہا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. علم الہی اور محبت کا فیض آ رہا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، سارے ہی اپنی جگہ پر ہیں. جتنا اللہ پروردگار کسی کو دیتا ہے نا تو دیتا حقیقت رحمت اصل میں ہے تو باقی بھی مل جاتا ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کو ماننا بھی اللہ کو ہی ماننا ہے. ہر ایک کو ماننا جس کو اللہ پروردگار حکم میں بتاتا ہے یہ اللہ کو ہی ماننا ہے. بس یہ ہے کہ یہ طریقہ جو ہے نا یہ حکمی سے تعلیمی، تعلیمی سے علمی اور حبی حقیقت ہے، رحمت ہے، محبت ہے. اس لیے جب مراقبہ کریں تو نبی رسول اللہ علیہ السلام کے فیض کا انتظار رکھیں کہ ان کا فیض میرے دل میں آ رہا ہے. باقی یادیں تو ساری رہتی ہیں. یادیں